اچھا جی، کہانی ہے 23 سالہ رئیس کی، جو کہ ڈیلیوری بوائے تھا، جو کہ کمپنی کی چیزیں لوگوں کے گھروں میں پارسل کرتا تھا۔ اس کو ایک لڑکی نے اپنے گھر میں بلایا، اس سے کوئی چیز منگوائی، اس کے بعد اس کو اپنا نمبر دیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بات چیت چلتی رہتی ہے اور اسے پیسے بٹورتی رہتی ہے اور اس سے مال کھاتی رہتی ہے۔ بالآخر اس کو اپنے گھر میں بلایا اور اس کا جو خاوند تھا وہ بھی اوپر آ گیا۔ اس کمرے میں ان دونوں کو اس نے دیکھ لیا، اس لڑکی کے خاوند نے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس سے موبائل بھی لے لیا جاتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے وہ جو اس لڑکی کے گھر والا ہوتا ہے، وہ 23 سالہ رئیس جو ہے وہ اس کے ہاتھے نہیں آتا۔ پھر اس کو وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر پہ بلاتی ہے، وہاں پہ اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور پکڑ کے تڑپا کے اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے جو کہ لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا۔ تو کتنا غریب معصوم بچہ تھا وہ 23 سالہ رئیس، جو کہ مزدوری کرتا تھا، وہ کمپنی میں رہتا تھا، کمپنی کی چیزیں پارسل کرتا تھا، اور اس کے اوپر اتنا بڑا ظلم، اور ظلم کر کے اس کو قتل کر کے اس کے اوپر الزام یہ لگا رہا ہے یہ فیملی، یعنی کہ ظالم فیملی، سفاک فیملی، الزام یہ لگا رہے ہیں کہ وہ اس لڑکی کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ اس لڑکی کی ایک بیٹی ہے چھوٹی سی، اس کو یہ تنگ کرتا تھا اور بہت سی لڑکیوں کو یہ تنگ کرتا تھا، اسی طرح ان کو بدنام کرتا تھا۔ تو یہ جو آمنہ ہے، یہ لڑکی کا نام آمنہ ہے، اس کے پاس اس کی تصویریں، اس لڑکے کے پاس اس کی تصویریں تھی، یہ بات کرنے کا جو ریکارڈنگ ہوتی ہے سارا کچھ موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ اتنی شاطر لڑکی ہے کہ اسی جو کہ انہوں نے بے دردی سے اس کو مار دیا، اسی کے اوپر سارا الزام لگا رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کیا کرتی ہے اس کیس میں۔ ویسے تو پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے کہ کسی کو سزا ملے اس کے جرم کی۔ اس کیس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، اور جتنے بھی لڑکے کمپنیوں میں رہتے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ایسی شاطر لڑکیوں کے جال میں نہ آئیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ اس کو انجوائے کریں۔